بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی میں اب تک ہم نے دیکھا کہ شہزادی کنگن دیس کی تلاش میں آخر کار اس جگہ پہنچ ہی گئی۔ سرائے میں پہنچنے کے بعد شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے کپڑوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، گھوڑے کو لے جا کر استبل میں باندھا اور منہ ہاتھ دھو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بھٹیاری کھانا لے کر آ گئی۔ آلو کا سالن، شوربہ پانی کی طرح پتلا، ایک بوٹی، ایک آلو کا قتلہ، مسور کی دال، وہ بھی دال الگ پانی الگ، تندور کی موٹی موٹی 2 روٹیاں۔ شہزادی نے بھلا ایسا کھانا کہاں کھایا تھا، لیکن اس وقت اسے وہ 1000 نعمت معلوم ہوا۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا اور ٹانگیں پھیلا کر بے خبر سو گئی۔ صبح کو جب سورج کافی چڑھ گیا تو بھٹیاری نے آ کر جگایا۔ اے میاں مسافر، تم تو ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شہزادی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بھی بھٹیاری سے کہا، میرے گھوڑے کو دانا گھاس دے دینا۔ بھٹیاری نے ہنس کر کہا، میاں مسافر، ساری عمر انہی کاموں میں گزری ہے، میں مسافروں کی خدمت کرتی ہوں، میرا میاں ان کے گھوڑوں اور خچروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ بھٹکتی ہوئی چلی گئی۔ شہزادی نے اٹھ کر منہ دھویا۔ بھٹیاری گڑ کا حلوہ لے کر آئی، ایک گلاس میں دودھ، نیلا پانی شہزادی کو دیا۔ اس نے بہت تعریفیں کر کے کھایا اور بھٹیاری سے کہا، میں اس شہر میں پہلی دفعہ آیا ہوں، یہاں کا بادشاہ کون ہے، رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہاں کی کون کون سی عمارتیں دیکھنے کے قابل ہے؟ بھٹیاری نے جواب دیا، میاں مسافر، تم بہت خوش قسمت ہو کہ اب آئے ہو۔ 1 مہینہ پہلے ہمارا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ ہمارے بادشاہ کا ایک ہی لڑکا ہے، وہ کئی مہینے تک غائب رہا۔ بادشاہ سلامت نے اس کے غم میں دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں باپ دن رات روتے تھے۔ رات کو سارے شہر میں اندھیرا رہتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ 1 مہینہ ہوا آیا ہے، مگر بجائے خوشی کے بادشاہ سلامت اور بادشاہ بیگم بہت رنجیدہ ہے۔ شہزادی نے پوچھا، رنجیدہ کیوں ہے؟ بھٹیاری نے کہا، اے میاں مسافر، ماں باپ کو ارمان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کہیں اچھی جگہ کرے، مگر سنا ہے شہزادہ ایک کالی کلوٹی عورت کو لے کر آیا ہے اور محل میں اس کو رکھا ہے۔ کان گناہگار ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں لونڈی معلوم ہوتی ہے، کسی کو وہاں جانے کا حکم نہیں۔ بادشاہ سلامت نے آج تک اپنے محل میں آنے نہیں دیا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، اپنی اپنی پسند ہے۔ غرض بھٹیاری سے یہ حالات سن کر اس کو کچھ اطمینان ہوا، بلکہ خوشی ہوئی کہ یہاں بھی اس لونڈیا کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بھٹیاری نے برتن اٹھا کر جاتے ہوئے کہا، میاں مسافر، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، اس کے بعد شہر کی سیر کو نکلو، یہاں کا شاہی بازار دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، بھی بھٹیاری، مجھے کنویں پر نہانے کی عادت نہیں ہے، کوئی پردے کی جگہ ہو تو بتاؤ۔ اس نے ٹھٹا لگا کر کہا، واہ میاں مسافر، تم تو عورتوں کی طرح شرماتے ہو، ابھی کم سن بھی ہو۔ خیر میرے ساتھ چلو، میں جہاں نہاتی ہوں وہاں جا کر نہا لو۔ شہزادی نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور تیار ہو کر اپنے گھوڑے کے پاس آئی۔ بھٹیارن بولی، شاہی باغ میں گھوڑے کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے قریبی راستے میں کسی سے پوچھ لینا۔ غرض شہزادی سرائے سے باہر نکلی اور پوچھتی پوچھتی شاہی باغ پہنچی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑھیا مالن پھول چن رہی ہے، یہ بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے عذرائے ہمدردی سے کہا، بڑی بھی، تمہاری تو کمر جھکی ہوئی ہے، تم پھول چنتے چنتے تھک بھی گئی ہو۔ بڑھیا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت لڑکا کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا تو کہاں سے آیا ہے، کس کا لال ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، اماں میں پردیسی ہوں، تمہارے شہر کی بہت تعریف سنی تھی، دیکھنے آیا ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا، اچھا بیٹا تو کہاں ٹھہرا ہے؟ شہزادی نے اس کے ہاتھ پھول چنواتے ہوئے کہا، سرائے میں ٹھہرا ہوں، اس وقت ذرا باغ کی سیر کرنے چلا آیا ہوں۔ بڑھیا بولی، بیٹا تجھے دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا، میں اکیلی رہتی ہوں، تو سرائے میں نہ ٹھہر، میرے گھر چل، بھٹیارنیں سیدھے سادے مسافروں کو لوٹ لیتی ہیں۔ شہزادی نے کہا، اچھا اماں، میں تمہارے ہی گھر آ جاؤں گا، مگر تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ اب تو تمہاری ٹوکری پھولوں سے بھر گئی، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ بڑھیا نے اسے دعائیں دے کر کہا، بیٹا محنت نہ کروں تو کھاؤں کہاں سے؟ اب یہاں سے جا کر کھانا پکاؤں گی، اس کے بعد پھولوں کا گہنا بناؤں گی، رات کو شہزادے کے محل میں لے کر جاؤں گی، اس کی بیوی کو اپنے ہاتھ سے پہنا کر آؤں گی، سوائے میرے کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہزادی سمجھ گئی، ضرور بڑھیا چمپا کے لیے گہنے بنا کر لے جاتی ہے۔ غصے سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
مگر اس نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، میں اپنا سامان لے کر بڑھیا کے آ جاؤں۔ پھولوں کی ٹوکری اسے بڑھیا کے گھر پہنچائی اور اس سے کہا، اماں میرا گھوڑا بھی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا دیکھ میرے گھر کا آنگن بہت بڑا ہے، نیم کے درخت کے نیچے تو اپنا گھوڑا باندھ لینا۔ شہزادی نے سرائے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا تھیلا اٹھا کر بھٹیارن سے کہا، بی بھٹیارن، میں اپنی خالہ کی تلاش میں آیا تھا، اتفاق سے راستے میں وہ مل گئی، اب میں اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے 2 اشرفیاں بھٹیارن کو دی، وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ شہزادی گھوڑے پر سوار بڑھیا کے گھر آ گئی۔ کئی دن وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، مگر رفتہ رفتہ اس نے پھول پرونے شروع کر دیے۔ بڑھیا کہا کرتی تھی، بیٹا تو لڑکا ہے، تیرا یہ کام نہیں، مگر وہ کہتی تھی، نہیں اماں، تمہیں تو نظر بھی کم آتا ہے، دیکھنا 2-4 دن میں تم سے اچھا گہنا بنانے لگوں گا۔ بڑھیا بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک دن شہزادی نے خود اپنے ہاتھ سے بہت خوبصورت زیور بنایا۔ بڑھیا مالن نے کہا، بیٹا تم نے تو ایسا گہنا بنایا ہے کہ شہزادے کی بیوی ضرور پوچھے گی کہ کس نے بنایا، میں کیا جواب دوں گی؟ شہزادی نے کہا، اماں تم کہہ دینا میری بھانجی اپنے سسرال سے آئی ہے، اس نے بنایا ہے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ رات کو 8 بجے دستور کے مطابق وہ شہزادی کے محل میں گئی، پھولوں کی چنگیر کھولی اور اس نے گہنا نکالا۔ شہزادے کی بیوی نے خوش ہو کر کہا، آج تم نے بڑا خوبصورت گہنا بنایا ہے، تیرے ہاتھ کا نہیں معلوم ہوتا، سچ سچ بتا کس نے بنایا ہے؟ بڑھیا نے کہا، حضور میری بھانجی اپنے سسرال سے آئی ہے، اس نے بنایا ہے۔ شہزادے کی بیوی نے کہا، مالن کل تم اپنی بھانجی کو لے کر آنا، ہم اسی کے ہاتھ سے گہنا پہنیں گے اور اسی سے اپنی چوٹی گندوائیں گے اور اس کو بہت سا انعام بھی دیں گے۔ بڑھیا تو یہ سن کر سہم گئی۔ اس نے دبی زبان سے کہا، حضور اس کا میاں بھی ساتھ آیا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، میں جا کر کہوں گی مگر وعدہ نہیں کرتی، سرکار خبر نہیں آنے دے گا یا نہیں۔ شہزادے کی بیوی نے کہا، تم جانتی ہو یہاں کوئی نہیں آتا، شہزادے رات کو 11 بجے آتے ہیں، اگر تم اپنی بھانجی کو نہیں لائی نا تو میں تمہیں سزا دوں گی۔ بڑھیا اچھا حضور کہتی ہوئی اپنی چنگیر اٹھا کر گرتی پڑتی گھر پہنچی اور آتے ہی شہزادی سے کہا، بیٹا تو نے مجھے بے موت مار دیا، اب بتا کیا ہوگا؟ شہزادے کی بیوی نے تجھے بلایا ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اماں گھبرانے کی کیا بات ہے، تم دیکھنا میں ایسی لڑکی بنوں گا کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی سوچا ابھی اس کی داڑھی مونچھ تو نکلی نہیں ہے، لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رات کو لڑکی ہی لگے گا۔ دوسرے دن شہزادی نے بازار جا کر ایک لہنگا سلوایا اور کرتی دوپٹہ خوب موٹے مسالے کا بنوایا اور خوب تیز دھار کی ایک کینچی خریدی۔ دوپہر تک سب چیزیں لے کر گھر آئی۔ آج اس نے بڑے اہتمام سے مکیش لگا کر پھولوں کا گہنا بنایا۔ شہزادی کی بیوی کے لیے روز پھولوں کی چوٹی بنائی جاتی تھی، آج اس نے سیپی لڑیوں کی چوٹی بنائی اور لال سبز چنگیر میں رکھ کر سرخ کپڑے سے ڈھانک دی۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں میں بجائے مہندی کے سرخ رنگ لگایا اور تیل میں تھوڑی سی کالک ملا کر اپنے منہ اور ہاتھ پیروں پر مل دیا۔ وہ چاندی کے زیور بھی خرید کر لائی تھی۔ 8 بجے تیار ہو کر جب وہ چھم چھم کرتی کوٹری سے نکلی تو بڑھیا اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا، بیٹی تو نے اپنا رنگ سانولا کیوں کر لیا؟ شہزادی نے جواب دیا، اماں وہ دیکھ کر یہ نہ کہتی کہ خالہ کا رنگ تو سانولا ہے، بھانجی کیسے گوری ہو گئی، بھیس بدلے تو پورا بدلے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی اور اس کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل میں پہنچی۔ شہزادی نے دیکھا چمپا بڑے ٹھاٹ سے زرنگار مسہری پر تکیے کا سہارا لیے پڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا، اگر اس کا بس چلتا تو خنجر سے اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتی۔ مالن نے جھک کر سلام کیا، شہزادی کو بھی سلام کرنا پڑا۔ شہزادی کی بیوی نے کہا، مالن تمہاری بھانجی تو بڑی ٹھاٹدار ہے، مگر یہاں گھونگھٹ کیوں نکالے ہے؟ مالن نے پھولوں کی چنگیر کھولتے ہوئے کہا، حضور شرماتی ہے۔ شہزادی کی بیوی پھولوں کا گہنا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، آج ہم تمہاری بھانجی سے اپنے بالوں میں پھول گندوائیں گے۔ شہزادی کی تو مانو دلی مراد بھر آئی۔ چمپا اپنے بال کھول کر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے بڑی صفائی سے پوری چوٹی کاٹ کر اپنی چنگیر میں رکھ لی اور بڑی خوبصورتی سے پھولوں کی چوٹی لگا دی۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے مالن سے کہا،
خالہ جلدی چلو، انہوں نے تھوڑی دیر کی اجازت دی تھی۔ شہزادے کی بیوی نے بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور کہا تم جب تک ہو یہاں روز آ جایا کرو۔ دونوں سلام کر کے گھر واپس آئیں۔ شہزادی نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کر بڑھیا سے کہا، اماں گھونگھٹ نکالے سر میں درد ہونے لگا ہے، میں ذرا ہوا خوری کو جاتا ہوں۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے چل پڑی۔ 2 گھنٹوں میں وہ میلوں دور نکل گئی۔ گھوڑا بھی بہت دن سے آرام کر رہا تھا، اس وقت ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ شہزادہ اپنے دستور کے مطابق رات کو 11 بجے اپنے کمرے میں آیا اور اپنی مسیری پر بیٹھ گیا۔ چمپا اپنے بال کھول، اس نے چوٹی کھولنی شروع کی۔ پھولوں کی لڑیاں نکل کر جو اسے بال کھولنا چاہے تو گدی صاف تھی۔ وہ گھبرا گئی اور شہزادی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ کہا، پھولوں کی چوٹیاں کیوں لگاتی ہو؟ مجھے یہ سب بناوٹی باتیں پسند نہیں، میں صرف تیرے بال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجھے خوب معلوم ہے جس دن شہزادی نے تیری چوٹی کاٹنے کو کہا تھا اسی دن میں اسے دھوکہ دے کر تجھے اڑا لایا تھا۔ وہ میری محسن تھی، اس نے مجھے پیار و محبت سے رکھا تھا، میں بھی اسے چاہتا تھا، مگر تیرے بالوں نے مجھے احسان فراموش بنا دیا۔ چمپا خاموش گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ شہزادے نے ذرا اونچی آواز میں کہا، کیا قصہ ہے؟ آج تو میری حکومت اولی کیوں کر رہی ہے؟ چمپا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور حکومت اولی نہیں کر رہی، میرے بال خبر نہیں کہاں گئے۔ شہزادہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خود چمپا کا سر دیکھا، بجائے لمبے بالوں کے صرف چھوٹے چھوٹے پٹے رہ گئے تھے۔ اس نے جھلا کر زور سے ایک تھپڑ چمپا کے منہ پر لگایا اور کہا، اب تو کس کام کی ہے؟ مجھے تو صرف تیرے بال پسند تھے، سچ سچ بتا یہاں کون آیا تھا؟ چمپا نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور اور تو کوئی نہیں آیا، مالن کی بھانجی آئی تھی، اس نے میری چوٹی گوندی تھی۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، وہ بغیر ہمارے حکم کے یہاں کیوں آئی تھی؟ ہم نے تو صرف بڑھیا کو آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ شہزادہ غم و غصے کی حالت میں ٹہل رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، کون آیا کنگن کے دیس؟ کس نے کاٹے چمپا کے کیس؟ اس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے مالن آتی تھی۔ وہاں موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، ہم آئے کنگن کے دیس، ہم نے کاٹے چمپا کے کیس، شہزادی ماروخ۔ کچھ دیر شہزادہ مبہوت سا کھڑا رہا، پھر اس نے چمپا سے کہا، شہزادی تیرے بال کاٹ کر لے گئی اور تجھے خبر تک نہیں ہوئی، بے وقوف گدھی۔ چمپا نے کہا، حضور شہزادی تو بہت خوبصورت ہے، وہ لڑکی تو بہت کالی تھی۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، حقیقت میں جاہل آدمی کا دماغ بیکار ہوتا ہے، دیکھ وہ سامنے لکھ کر گئی ہے۔ شہزادہ فوراً باہر چلا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ابھی بڑھیا مالن کو پکڑ کر لاؤ اور جو کوئی بھی اس کے گھر میں ہو اسے گرفتار کر لاؤ۔ حکم پاتے ہی سپاہی دوڑ گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ بڑھیا لڑکے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اچانک کئی سپاہی گھر میں گھس آئے اور بڑھیا کی مشقیں کس لیں۔ وہ رونے چلانے لگی، ارے ڈاکو آ گئے، مجھے بچاؤ۔ سپاہیوں نے ڈانٹ کر کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، شہزادے صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے حکم سے تجھے پکڑنے آئے ہیں، بتا تیرے ہاں اور کون کون ہے۔ بڑھیا ڈر گئی کہ یہ اس لڑکے کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ شہزادے کی بیوی نے پہچان لیا ہوگا کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ہاں اور کوئی نہیں ہے، ایک میرا بھانجا آیا ہوا تھا، 8 بجے رات کو وہ کہیں گھومنے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا، میں اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سپاہیوں نے کہا، اچھا تو ہمارے ساتھ چل، شہزادے نے بلایا ہے۔ سپاہی بڑھیا کو لے کر شہزادے کے پاس آئے، باقی اس کے بھانجے کے انتظار میں وہی ٹھہر گئے۔ شہزادہ بڑھیا کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آیا اور ہنٹر اٹھا کر کہا، سچ سچ بتا آج تو کس کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، ورنہ مار مار کر تیری کھال کھینچ لوں گا۔ حضور میں اس کو نہیں لا رہی تھی، مگر بیگم صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ کل اسے ضرور لے کر آنا، وہ بالکل کم عمر لڑکا تھا، زنانے کپڑے پہن کر میرے ساتھ آ گیا، میں برابر یہاں بیٹھی رہی۔ شہزادے نے ڈانٹ کر کہا، جھوٹ کیوں بولتی ہے، وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ مالن نے ہاتھ جوڑ کر سارا قصہ سنایا اور کہا، حضور میں تنہا رہتی ہوں، پردیسی سمجھ کر رکھ لیا تھا۔ شہزادے نے کہا، اچھا صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ سپاہیوں نے بڑھیا کو حوالات میں بند کر دیا۔
تمام رات شہزادہ جاگتا رہا۔ اس کو چمپا کے بال کٹ جانے کا بہت افسوس تھا اور شہزادی کی بہادری پر حیرت تھی کہ اس نے ایسا خطرناک جنگل کیسے پار کیا۔ وہ اپنے اوپر لعنت ملامت کر رہا تھا، اس قدر خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر اس کالی کلونڈی لونڈی کو کیوں منتخب کیا؟ حقیقت میں یہ اس کی بہت بڑی توہین تھی۔ اس کے باپ نے میرے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، شہزادی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، گھنٹوں میرے پاس استبل میں بیٹھی رہتی تھی۔ کئی بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آئے مگر اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو اپنی سہیلیوں سے یہ بھی کہتے سنا تھا کہ میری شادی تو گھوڑے سے ہو گئی ہے۔ میں نے ایک عارضی چیز کو پسند کیا۔ بال کٹنے کے بعد چمپا میں کوئی خوبی نہیں رہی، مجھے اس کی صورت سے نفرت ہو گئی ہے۔ سپاہیوں نے رات ہی کو ساری حقیقت کوتوال شہر کو بتا دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شہزادے صاحب نے حکم دیا ہے کہ کل بڑھیا کو پھانسی دے دی جائے۔ صبح سویرے کوتوال وزیر کے پاس گیا اور یہ قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا، بغیر بادشاہ سلامت کے حکم کے کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ تم بتا رہے ہو کہ بڑھیا شہزادے کی بیوی کے بلانے پر اس لڑکی کو لے کر گئی تھی، اس کا بھی قصور ہے۔ میں بادشاہ سلامت سے جا کر کہتا ہوں جو ان کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا۔ غرض وزیر نے خاص آدمی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور تخلیہ میں بات کرنے کو کہا۔ اسی وقت وزیر کی طلبی ہوئی، اس نے جو کچھ کوتوال سے سنا تھا بیان کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، تم جاؤ، ہم شہزادے سے خود دریافت کریں گے۔ وزیر آداب بچا لا کر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے خواجہ سرا کو حکم دیا، شہزادے کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر میں شہزادہ تیار ہو کر آیا، لیکن تمام رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ اداس تھا۔ بادشاہ نے بیٹی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے تم نے بوڑھی مالن کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ بیٹا، یہ سزا بڑے جرم میں دی جاتی ہے، یعنی اگر مالن نے کسی کو جان سے مار ڈالا ہے تو وہ پھانسی کی مستحق ہے۔ تم بتاؤ اس کا کیا قصور ہے؟ شہزادے نے کہا، ابا جان، وہ میرے محل میں ایک لڑکے کو لڑکی بنا کر لے گئی تھی، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کوتوال شہر سے کہہ کر اس کو پھانسی پر لٹکوایا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، اگر ان معمولی قصوروں پر بادشاہ اپنی رعایا کو پھانسی دلوا دیا کرے تو رعایا اس کی نافرمان ہو جائے اور ملک چھوڑ کر چلی جائے۔ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ نے خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا، بوڑھی مالن کو حاضر کرو۔ حکم کی دیر تھی، فوراً مالن رسیوں میں بندھی ہوئی حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے سب کو ہٹا دیا، صرف شہزادہ بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے خود اس سے سوال کیا، بتاؤ وہ لڑکا کون تھا جس کو تو لڑکی بنا کر شہزادی کے محل میں لے کر گئی تھی؟ مالن نے جواب دیا، غریب پرور، ایک دن باغ میں پھول چن رہی تھی، وہ لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت کم عمر تھا، کوئی 13-14 برس کا ہوگا، مونچھیں تک نہیں نکلی تھی، خوبصورت اس قدر تھا کہ میں نے اپنی عمر میں ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ پردیسی ہے اور سرائے میں ٹھہرا ہے۔ حضور، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا میرے یہاں آ جائیں اور وہ راضی ہو گیا اور اپنا گھوڑا اور کپڑے لے کر آ گیا۔ میں شہزادے صاحب کی دلہن کے لیے پھولوں کا گہنا بنا کر لاتی تھی۔ 2-4 دن میں وہ بھی سیکھ گیا اور مجھ سے اچھا بنانے لگا۔ پرسوں اس کے ہاتھ کا گہنا لے کر محل میں آئی تو دلہن صاحبہ نے بہت پسند کیا۔ اس لڑکے نے مجھے سکھا دیا تھا کہ کبھی وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ میری بھانجی سسرال سے آئی ہے، اس نے بنایا ہے۔ میں نے یہی کہہ دیا۔ دلہن صاحبہ نے حکم دیا کہ کل اس کو لے کر آنا۔ میں ڈر گئی، بہت بہانے کیے، مگر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں لاتی تو ہم تجھے سزا دیں گے۔ میں نے جا کر گھر میں کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سمجھایا، اماں ڈرو نہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، میں ایسی لڑکی بنوں گی کہ کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا۔ حضور، میری شامت نے گھیرا تھا، میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنے ساتھ اسے لے آئی، مگر غریب پرور میں سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے تو دلہن صاحبہ سے بات تک نہیں کی، گھونگھٹ نکالے ان کے بال سنوارتی رہی۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، سنوارتی رہی؟ بڑھیا بولی، جی سرکار۔ اس کے بعد میں اس کو لے کر چلی گئی، وہ کپڑے بدل کر ہوا خوری کو چلا گیا، 12 بجے تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی کہ سپاہی مجھے پکڑ لائے۔ اب حضور جو چاہے سزا دے۔ شہزادے نے پوچھا، کیا وہ گھوڑے پر گیا تھا؟ مالن نے ہاتھ جوڑ کر کہا،
میں اپنی کوٹری میں پڑی تھی، مجھے خبر نہیں کاہے پر گیا تھا، مگر جب سپاہی مجھے پکڑ کر لائے تو اس کا گھوڑا نہیں تھا۔ شہزادے نے اٹھ کر بڑھیا کی رسیاں کھول کر کہا، جا، تیرا قصور معاف کیا، اب بھی میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ بڑھیا گرتی پڑتی ہزاروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یا تو تم نے پھانسی کی سزا تجویز کی تھی یا بالکل معاف کر دیا، حالانکہ وہ زنانے محل میں لڑکے کو لے کر گئی تھی، یہ اس کا جرم کا کام تھا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، ابا جان وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ اس کہانی میں اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔